السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ روز قیامت سب سے پہلے جس شخص کے خلاف فیصلہ ہوگا وہ شہید ہوگا۔ اسے لایا جائے گا اور اس پر کی گئی نعمتوں کا تذکرہ کیا جائے گا جسے وہ تسلیم کرے گا۔ اس کے بعد پوچھا جائے گا تو نے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ میں نے تیری راہ میں جہاد کیا حتیٰ کہ میں شہید ہو گیا۔ فرمایا جائے گا تو نے غلط بیانی کی، تو نے اس لیے جہاد کیا تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں اور یہ چیز تجھے حاصل ہو گئی۔ پھر حکم ہوا اسے اوندھے منہ دوزخ میں پھینک دیا جائے۔ پھر دوسرے ایسے آدمی کو بلایا جائے گا جو علم پڑھتا پڑھاتا اور قرآن پڑھاتا تھا۔ اس پر ہوئی نعمتوں کا ذکر ہوگا جسے وہ تسلیم کرے گا۔ پھر پوچھا جائے گا تو نے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے علم سیکھا اور سکھایا اور تیرے قرآن کی تلاوت کی۔ فرمایا جائے گا تو نے غلط کہا، تو نے اس لیے علم پڑھا یا پڑھایا تاکہ تجھے لوگ عالم کہیں، تو نے قرآن اس لیے پڑھایا کہ تجھے لوگ قاری کہیں، تو یہ چیز تجھے حاصل ہو گئی۔ پھر حکم ہوگا کہ اسے اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے۔ پھر ایسے شخص کو لایا جائے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے مال ثروت سے خوب نوازا تھا، اس سے بھی نعمتوں کے بارے میں ذکر ہوگا، اس سے بھی نعمتوں کے بارے میں ذکر ہوگا جسے وہ تسلیم کرے گا۔ پھر پوچھا جائے گا تو نے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا ہر وہ جگہ وہ مقام جہاں خرچ کرتا تجھے پسند تھا۔ وہ کہے گا ہر وہ جہاں وہ مقام جہاں خرچ کرنا تجھے پسند تھا میرے اللہ، میں نے مال خرچ کیا۔ فرمایا جائے گا تو نے غلط کہا، تو نے اس لیے خرچ کیا کہ لوگ تجھے سب سے سخی کہیں۔ وہ کہیں دیا گیا۔ پھر اسے جہنم میں اوندھے منہ پھینکا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے کام کیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اسے غلط ارادے کو ظاہر کر کے لوگوں کے سامنے رسوا فرمائے گا۔ اللہ ہمیں ریاکاری سے بچائے، آمین۔